السلام علیکم فرینڈ، آج اس لیکچر میں ہم دارالعلوم دیوبند کے بارے میں جانیں گے۔ اس سے پہلے میں نے علی گڑھ موومنٹ کے بارے میں بتایا تھا جو کہ اس موومنٹ کے اگینسٹ تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندوستان میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ انگریز حکومت نے جب آزادی کی تحریک کو کچل دیا تو ہندوستانی مسلمان پر ظلم و ستم کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک طرف انہیں سیاسی طور پر دبایا گیا تو دوسری طرف ان کے دینی اور علمی مرکز بھی نشانہ بن گئے۔ دلی، لکھنؤ اور بھی بہت سے شہروں میں مدارس اور دینی ایکٹیویٹیز بند کر دی گئیں۔ ایسے میں کچھ ایسے بزرگ تھے جن کے دل میں اسلام کا درد تھا اور انہوں نے اس ظلم کے خلاف ایک علم و دین کا چراغ روشن کیا، اور اس چراغ کا نام تھا دارالعلوم دیوبند۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد 1866 میں رکھی گئی جب کچھ علمی اور روحانی شخصیت نے مل کر اس مشن کا آغاز کیا۔ اس میں سب سے اہم نام ہیں مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب، مولانا راشد احمد گانگوہی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ یہ وہ بزرگ تھے جنہیں سمجھ آ گیا تھا کہ اگر مسلمان کی نسلیں انگریزوں کی تعلیمی نظام میں ڈھل گئیں تو دین کی روح ختم ہو جائے گی۔ اس لیے انہیں دیوبند کے چھوٹے سے قصبہ میں ایک عام سی مسجد میں دارالعلوم کی بنیاد رکھی۔ نہ کوئی عمارت تھی، نہ کوئی کرسیاں، نہ ہی تختیاں، صرف علم کا جذبہ تھا اور دین کی خدمت کا جذبہ۔ دارالعلوم دیوبند کا بنیادی کانسیپٹ تھا دینی تعلیم کا فروغ، اہل سنت جماعت کی تعلیم کا تحفظ، اسلام کی مکمل روحانیت اور شریعت کا احیاء۔ انگریزی تعلیم نظام کا مقابلہ ایک مستحکم اسلامی نظام کے ذریعے۔ یہاں تعلیم بالکل ٹریڈیشنل اسلامی نظام کے مطابق دی جاتی تھی۔ درس نظامی کا سلیبس قرآن، حدیث، فقہ، منطق، بلاغت اور تصوف کو برابری سے اہمیت دی جاتی تھی۔ اس نظام میں ماڈرن سائنسز شامل نہیں کی گئیں جیسے علی گڑھ موومنٹ میں ہوتا تھا۔ آئیڈیالوجی آف دارالعلوم دیوبند۔ دارالعلوم دیوبند کی آئیڈیالوجی ایک اسپیسیفک فریم ورک پر مبنی تھی۔ تقلید امام ابو حنیفہ۔ فقہی طور پر دیوبندیز حنفی فقہ کے پابند رہے۔ دارالعلوم صرف ایک تعلیمی ادارہ نہیں بلکہ علمی اسلامی تہذیب کا مرکز تھا۔ یہ آئیڈیالوجی اس بات پر زور دیتی تھی کہ مسلمان کو صرف اکیڈمک ایکسیلنس نہیں بلکہ روحانی اور فقہی تحفظ بھی چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند کے قیام کے پیچھے کئی اہم اسباب تھے۔ 1857 کی ناکامی، مسلمان کا سیاسی اور عسکری طور پر زوال، دینی مرکز کا خاتمہ، دلی اور لکھنؤ جیسے مرکز برباد ہو چکے تھے، انگریزی نظام میں تعلیم کا آغاز جو کہ مسلمان کے عقیدہ اور تہذیب سے مختلف تھا، علی گڑھ موومنٹ کا سیکولر ٹرینڈ۔ سر سید احمد خان نے جب علی گڑھ میں ماڈرن ایجوکیشن کا نظام بنایا تو کچھ علماء کو لگا کہ یہ اسلام سے دوری کا ذریعہ بنے گا۔ مولانا قاسم نانوتوی نے کہا کہ اگر دین کا علم زندہ نہیں رہا تو مسلمان بس نام کے رہ جائیں گے۔ دارالعلوم دیوبند نے چند بڑی اثرات چھوڑی ہیں جو ہندوستان اور پوری دنیا تک پہنچی۔ علم کا فروغ۔ آج پوری دنیا میں دیوبندی مدارس ہیں جو کہ یہ سلسلہ چل رہے ہیں۔ دیوبند کے علماء نے اس جمعیت کے ذریعے کانگریس کے ساتھ مل کر فریڈم موومنٹ میں حصہ لیا۔ تبلیغی جماعت کا آغاز۔ مولانا الیاس نے دیوبندی کی روحانی تعلیم سے متاثر ہو کر یہ تحریک شروع کی۔ دیوبند نے فقہ حنفی اور احکام اسلام کا تحفظ کیا جبکہ دنیا سیکولرزم کی طرف جا رہی تھی۔ دارالعلوم دیوبند ایک علم و حکمت کا مرکز تھا جہاں صرف کتابی علم نہیں دیا جاتا تھا بلکہ روحانیت، تہذیب اور دین کا اصلی ظرف دیا جاتا تھا۔ یہ موومنٹ ہمیشہ علی گڑھ موومنٹ کے مقابلے میں رہے گی اور دینی موومنٹ کے طور پر جانی جائے گی۔ جہاں سر سید احمد خان نے انگلش تعلیم کو رستہ بنایا، وہاں دیوبند نے قرآن اور سنت کو اپنی اصل روح کے ساتھ زندہ رکھنے کا بہترین پلیٹ فارم فراہم کیا۔ اور دوستوں، آج کا لیکچر یہیں اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔